اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال کا 2024 دور قرآن اس سلسلے میں 15ویں پارے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل سورہ آیت نمبر 1 سے انشاءاللہ العزیز آج شروع کریں گے۔ تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے ہم آج کی کلاس کا آغاز کریں گے۔ حفصہ شاہد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ محترم خواتین اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما علما۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیے۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے رنج اور غم کو دور کرنے کا ذریعہ۔ اللہ یہ قرآن قیامت کے دن ہمارے لیے ہمارے حق میں حجت قائم کرنے والا بنا۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے ہم سب کی پریشانیاں، دکھ، بیماری، تکالیفوں کو دور فرما۔ اللہ اس قرآن کی بدولت ہم سب کو راہ راستہ دکھا۔
اللہ اس قرآن کی بدولت ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہ اس قرآن کی بدولت ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا بنا دے۔ اس قرآن کی بدولت یا اللہ دونوں جہانوں میں سرخرو عطا فرما۔ اللہ اس قرآن کی بدولت ہمارے دلوں میں آپ کی محبت، رسول پاک کی محبت، قیامت میں جواب دہی کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ جب تک زندہ رہیں اس قرآن کے ساتھ ہمیں زندہ رکھنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ اللہ جو لوگ جہاں جہاں پریشان ہیں، اللہ ان کی دکھ، پریشانی، تکالیفوں کو دور فرما۔ یا اللہ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمارے رنج، غم، پریشانیاں، دکھ، بیماری، تکالیفوں کو دور کرنے کا سبب بنا۔ اللہ ہمارے دلوں کی بہار، آنکھوں کی ٹھنڈک، سینے کا نور بنا۔ اللہ ہمارے لیے نور عطا فرما، ہمارے لیے نور عطا فرما۔ ہمیں نیک، متقی، پرہیزگار لوگوں کا امام بنا۔ ہماری اولادوں کو اس قرآن کا حامل بنا، دنیا میں راحت، سکون دینے والے اور ہمارے لیے قیامت کے دن صدقے جاریہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ۔ سورہ بنی اسرائیل بہت اہم ترین سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی ایک قوم کے نام پر ہی اللہ نے اس سورے کو رکھ دیا ہے، سورہ بنی اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے۔ اس میں ہم نے آیت نمبر 4 سے 10 تک بنی اسرائیل کے 2 ادوار یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ونس اپان اے ٹائم امت مسلمہ یہی رہی، پاسٹ امت مسلمہ، موسیٰ نبی کے ماننے والے۔ اللہ نے ان پر بہت سارے انعامات، اکرامات کیا، اللہ نے ان پر رحم کیا اور ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا جس کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ان پر رہے۔ پاسٹ امت مسلمہ رہی، تعداد میں بھی بہت بڑی رہی، مین پاور، مائنڈ پاور، منی پاور ان کے پاس رہا۔ ان کے اندر بہت انٹلیکچوئلس آئے، علماء آئے، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی یہ قوم بڑی ترقی یافتہ قوم کہلاتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جس مقصد کے لیے وجود میں لے کر آیا، اللہ نے ان سے عہد لیا تھا۔ 3 آسمانی کتابیں اللہ نے انہی کے درمیان نازل فرمائی، زبور، تورات، انجیل۔ پائے در پہ انبیاء انہی میں مابعوث کیا۔ بیت المقدس فلسطین، کل میں نے اس کی تاریخ آپ کو بیان کی۔ یہ ایسی سرزمین ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت خود واضح کرتا ہے کہ انبیاؤں کا مسکن رہا، اور یہ رجب کا مہینہ ہے۔ اور سورہ کے اعتبار سے بھی پہلی آیت میں ہم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا مطلب عروج، ترقی جس کو ہم کہتے ہیں۔ آسمانوں پر اللہ نے آپ کو بلا بھیجا تمام غم کا ازالہ کرنے کے لیے۔ جو 12 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیش آئیں، کیونکہ دراصل یہ کشمکش کا دور کے صورتیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک 14 سوراس یہ مکہ معظمہ میں نازل کیے گئے ہیں۔ مکی جنت بھی جن کو کہتے ہیں۔ ایک جو ہے مدنی دور کا صورت ہے، سورہ نور ہے۔ یہ کشمکش کا دور رہا۔ انبیاء نے آ کر اپنے قوموں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، قوم ریجیکٹ کر دیا۔ رسول ہر دور میں جو بھی رسول آئے ان کے میسج کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ نفس پرستی، قوم پرستی، دنیا پرستی، مال پرستی، ہر پرستی میں مبتلا ہو گئے، صرف ایک اللہ کی پرستی کو چھوڑ کر۔ نتیجہ جب ان کی مدت کا وقت ختم، اللہ تعالیٰ نے ان کو تب و تاراج کر دیا۔ جو نیک لوگ بچ گئے انہی سے پھر دوسری نسل چلاتا چلا گیا۔ یہ اللہ کی سنت رہی، اللہ کا قانون رہا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو عرش پر طلب کیا گیا۔ اس میں ایک اہم ترین بات زمینی سفر، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ سمیع البصیر۔ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک،
اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا۔ دونوں کے لیے دیکھیے نام مسجد ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، مسجد حرام، مسجد اقصی۔ میں نے کل اس کی تاریخ بھی آپ کو واضح طور پر بیان کی کہ یہ بنی اسرائیل اصل میں کہاں سے آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بعد والی آیت میں ہی واضح کر دیا کہ نوح علیہ السلام ہمارے شکر گزار بندے رہے، اور نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے رہے۔ ان 3 بیٹوں میں سے جو ہے سام کی نسل سے، جو بڑے بیٹے سام تھے ان کی نسل سے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب علیہ السلام کا لقب بنی اسرائیل، ان کے 12 بیٹے، اور یہاں سے بنی اسرائیل وجود میں آئی۔ اس کے بارے میں کل ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ رب العزت نے یہ بھی وضاحت کر دیا کہ جب آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے جائیں گے، تمام آسمانی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں بہت کلیئر ایویڈنس پروفز کے ساتھ ہیں۔ سورہ فتح میں اللہ نے واضح کر دیا ناٹ اونلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بلکہ آپ کے صحابہ کے بارے میں بھی تورات اور انجیل میں بہت اچھی علامتیں بتا دی گئی، ان کے بارے میں انڈیکیشنز بھی دے دیے گئے ہیں۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے یہ عہد دیا تھا جب بھی میں کوئی رسول بھیجوں اس کی تائید کرنا، جو سورہ اعراف ہم 157 میں پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ اس نبی پر ایمان لے کر آنا اور اس کی تائید کرنا، مدد کرنا، نصرت کرنا، جو چیز وہ لے کر آئے ہوئے ہیں اس کے نشو و نما کے لیے تم محنت کرنا۔ اور دیکھو یہ وہ نبی ہے جس کے بارے میں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اللہ نے واضح کر دیا جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں، جو نبی امی ہے جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور آپ کی خوبیاں، وہ رسول انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ نمبر 2، ان کے بوجھ ان پر سے اتار دیتا ہے۔ نمبر 3، وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے۔ تو لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس کی حمایت کی، مدد کی، اس روشنی کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کی گئی یعنی قرآن مجید، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کلیئرلی واضح کر دیا گیا۔ اب یہ یہودیوں کے لیے بھی ہے، مشرکین کے لیے بھی ہے، نصارہ کے لیے بھی ہے، دنیا میں آج جتنی اقوام پائے جاتے ہیں ان سب کے لیے ایک لاسٹ الٹیمیٹ نوٹس ہے کہ ابھی بھی وقت ہے تمہارے لیے سدھرنے کا، توبہ استغفار کرو اور ہمارے نبی امی پر ایمان لے کر آؤ اور قرآن پر ایمان لے کر آؤ، اپنی آخرت بچا لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد خاص طور پر بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا کہ دیکھو ہمارا نبی آخری نبی امی آئے گا تو اس کی تائید کرنا ہے، یہ تم پر جو ہے ضروری ہے، لازم کر دیا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تعصبات کی وجہ سے، پریجوڈیس کی وجہ سے، ہم نے تو سوچا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، یہ کیا بنو اسماعیل میں سے آئے ہیں، تو ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ لہٰذا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت، سچ کو جھٹلانے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس سورہ میں واضح کرتا ہے یہ نبی امی جن کو تم ریجیکٹ کرتے ہو، یہ کوئی باہر سے نہیں آئے ہیں، تمہارے ہی خاندان کے ہی ہیں، یعنی کزن بردر ہیں۔ تم اسحاق علیہ السلام کی نسل تھے تو وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، دونوں کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام دیکھ لیجئے نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافس، جن سے جو ہے بعد میں نسل انسانی چلی، ان میں سے حضرت سام کی نسل سے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی اولاد کو یہاں بنی اسرائیل کے طور پر مخاطب کیا جا رہا ہے۔ انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں کو ہم نے کشتی میں سوار کیا، بچایا تھا، انہی میں سے ایک کی اولاد تم ہو، اور نوح علیہ السلام ہمارے بہت شکر گزار بندے تھے۔ اللہ نے واضح کر دیا اور ان سے کہا کہ نبی کا ساتھ دینا، لیکن انہوں نے خلاف کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 سے لے کر 10 تک ان کے 4000 سال کی ہسٹری، تاریخ، 2 ان کے جو ہے ریس اینڈ فال،
یعنی عروج اور زوال کے دور بھی واضح کر دیا. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ دیکھو تم زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے. اب یہ تاریخ دیکھ لیجئے، اگر ہم لیں موسیٰ نبی کے زمانے سے، تو یہ مصر سے اصل میں ان کا جو ہے برتھ پلیس کہاں؟ فلسطین، کنانہ. یعقوب علیہ السلام تو وہیں کے رہنے والے تھے اور یہ انبیاؤں کا مسکن ہے. بہت سارے انبیاء یہاں جو ہے دفن کیے گئے ہیں. اللہ نے اس کو بہت بابرکت زمین کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج نصیب ہوئی، جو زمینی سفر جو براق کے ذریعے سے آپ نے کیا، بیت المقدس یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پچھلے انبیاء اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا. اور جیسے بیت المقدس میں داخل ہوئے، وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے دے کر عیسیٰ نبی تک جتنے انبیاء رسول مبعوث کیے گئے وہ سب مسجد اقصیٰ میں موجود تھے. اب سب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونا، سب صفیں باندھنا شروع کر دی نماز کے لیے. اب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ امامت کون کریں گے. جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے لے جا کر کھڑا کر دیا. غالباً آپ نے 2 رکعت فجر کی نماز تھی، آپ نے پڑھائی. جب واپسی کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کے آسمانی سفر کے واپسی کے بعد بھی آپ نے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھائی. یہ حدیث کی کتابوں سے ہمیں ملتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھ لیجیے امامت کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے. دیکھیے کسی بھی آپ مسجد میں جاتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں نا، امام جو ہوتا ہے، لیڈر جو ہوتا ہے، وہ اپنا مصلی آگے بچھا کر نماز پڑھاتا ہے. تو اگر کوئی نماز پڑھانا ہے تو مصلی مانگنا پڑتا ہے اس امام سے. دیٹ مینس پرمیشن. آپ کسی بھی مسجد میں چلے گئے، ہاں جی میں نماز پڑھاتا ہوں، نماز نہیں پڑھا سکتے جب تک کہ اس امام کی آپ کو اجازت نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی. اب تم انی فضلتکم علی العالمین نہیں رہے، یہ کتاب عمل کے لائق نہیں رہی. تورات ہم نے ڈسکارڈ کر دیا اور تم نے اللہ کی نافرمانی اس کتاب کو پیٹ پیچھے کر دیا. انبیاؤں کو قتل کرتے چلے گئے، کتابوں میں رد و بدل کر دیا. لہٰذا تمہیں ڈسکارڈ کر کر ایک نئی امت تشکیل میں لائی گئی ہے. اب یہ امامت کے منصب کے لائق اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا اور اس کے بعد آپ کے امتی اس کار رسالت کی ذمہ داری کو نبھائیں گے. یہ مطلب تھا جو امامت کرنے کا. تو یہ بات واضح کر دی گئی، کلیئر کر دی گئی. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تمہیں ان کی اطاعت اور اتباع کرنی ہے. تو دیکھ لیجئے امامت کا یہاں پر بات کلیئر کر دی گئی. ان کی تورات میں، انجیل میں، سب آسمانی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی آمد کے بارے میں بھی بتا دیا گیا. اور سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں سیقول السفہاء للناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. اے نبی ان قریب یہ نادان لوگ کہیں گے اس نبی کو ہو کیا گیا، اچانک اس نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلے کا رخ کیوں بدل دیا. یہ لوگ آپ سے سوال کریں گے تو آپ کہہ دینا قل اللہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب تو اللہ کے ہیں. کل تک بیت المقدس کی طرف کر رہے تھے، آج بیت اللہ کی طرف ہو گیا ہے. اصل بات اللہ کو یہ دیکھنا ہے اللہ کے فرمان کی کون اطاعت اور رسول کی کون اتباع کرتا ہے. ورنہ نہ اللہ جو ہے مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، نہ اس کی آفس مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے. یہ صرف ایک جو ہے سمبل ہے، یونٹی، یونیفارمٹی، یونیکنیس آف اسلام. ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ جتنے بھی جو ہے جہاں بھی لوگ ہیں مسلمان ہیں، جب نماز کا وقت آتا ہے، جب ڈائریکشن کرتے ہیں قبلے کی رخ کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو سب کے چہرے کعبۃ اللہ کی طرف ہی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہارٹ آف دا ورلڈ ہے، ارتھ آف گریوٹی ہی یہاں زیادہ ہے. بہت سارے اس کے جو ہے فضیلتیں ہیں مکہ معظمہ کی. اللہ نے اس سرزمین کو ہی چنا ہے. تو اب یہ بات کو واضح کر دیا گیا تو امامت کے حقدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امتی قرار دیا جائے گا. امت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں بنی اسرائیل ایک قوم تھی نا، جب فرعون کی چنگل سے لے کر موسیٰ نبی نکلے یہ قوم ہی رہی، لیکن جب ان کو تورات دے دی گئی اب یہ ایک امت بن گئی. امت کا مطلب کیا ہے؟ ایک مشن ویژن کو ماننے والے، اسی کے لیے جد و جہد کرنے والے. تو جب کتاب دی گئی اس کے بعد یہ امت بنی. رائٹ؟ تو بات اچھی طرح واضح ہو جانا چاہیے کہ قوم اور امت کیا کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا. اور یوسف علیہ السلام جو ہے کس طریقے سے فلسطین سے نکال کر مصر آ گئے، اور وہاں پر پورے وہ جو خواب کی تعبیر جو سورہ یوسف میں ہم پڑھ کر آئے ہیں وہ پورا ہو گیا. تو پورے خاندان مصر میں آ کر رہنے بسنے لگے. موسیٰ نبی اس کے بعد دیکھ لیجئے ہیکسوس کنگس آ گئے. یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی یہ خاندان یوسف جو ہے یہیں رہنے بسنے لگا. لیکن جب ہیکسوس کنگس آ گئے، اب ان کو جو ہے ظلم و ستم ڈھانے لگے، ان کو غلام بنا لیا گیا. اور ان کے جو ہے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں، رمیس II. اس زمانے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دلانے کے لیے موسیٰ نبی کو مبعوث کیا. اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1400 ایئرز کا گیپ رہا ہے. تو کس طریقے سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو فریڈم آف لائف دیا گیا، ان کو آزادی دے دی گئی، فرعون کے چنگل سے بچا لیا گیا جو ظلم کیا کرتا تھا، بیٹوں کو قتل کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، محل کے کام کرایا کرتا تھا. ان تمام چیزوں سے نجات دلا کر اللہ نے حکم دیا کہ اب ان کو لے کر فلسطین، ان کے آبائی وطن میں جائیے. اب موسیٰ نبی لے کر نکل رہے ہیں. اب سامنے سمندر آ گیا، اللہ نے حکم دیا عصا دے ماریے، راستہ دے دیکھا اور بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے. فرعون جو دیکھ رہا تھا، لاؤ لشکر سمیت جو پیچھا کر رہا تھا، وہ بھی راستہ پار کرنے کی کوشش کی. اللہ نے حکم دیا کہ پانی کو مل جائے. دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کی نظروں کے سامنے یہ ڈوبتا ہوا پوری قوم اپنے تمام جتھے کو لے کر، فوج کو لے کر غرق کر دیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا آپ یہ جا رہے ہیں تی کے میدان میں. کوہ طور نہ تو شام کے علاقے میں ہے، نہ تو فلسطین کے علاقے میں، بلکہ جو ہے اس کے درمیان میں رہا. اور میں آپ کو کل جو اس کی ہسٹری جو ان ڈیٹیل بتائی، اس میں بتائی کہ شام کا مطلب جو ہے آج کا صرف اونلی سیریا نہیں، بلکہ 5 شہریں اس میں اس زمانے میں، رسول کے زمانے میں کاؤنٹ کیے جاتے تھے. ایک سیریا، نمبر 2 موجودہ فلسطین، نمبر 3 اسرائیل، اردن یعنی جارڈن، لبنان، جزیرے جو ہے ترکی، یہ سب حصہ مل کر شام کہتے ہیں. شام کا علاقہ، سیریا کا علاقہ. اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر شام، بلد شام کے لیے دعا بھی کی تھی. اور بخاری کی روایت بھی ہے کہ اہل شام کے لیے برکت کی دعا. اور ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ شام کے لیے جو خوشخبری ہے کہ اس پر رحمان کے فرشتے نے پر پھیلائے ہوئے ہیں. مسند احمد کی روایت، فتنوں کے وقت میں ایمان شام کی سرزمین میں ہوگا. اس کے علاوہ بھی بہت سی روایتیں بلد شام کی فضیلت میں بیان کی گئی ہے. اور ان میں سے مراد یہی ارض المقدس ہے جس کا جو ہے مرکز اور سینٹر فلسطین کی سرزمین، جو اس کے لیے لڑائی ہو رہی ہے. قرآن مجید میں اس سرزمین کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں ہم نے برکت رکھ دی ہے، بلکہ اس کے ارد گرد بھی ہے، ہم نے برکت رکھ دی ہے. اس کے بعد تقریباً 1600 ایئرز بیفور کرائسٹ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں شام سے یعنی فلسطین سے مصر آ گئے. اس کے بعد یہاں غلام بنا لیے گئے. تو اللہ عز و جل نے ان کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے موسیٰ نبی کو مبعوث کیا. انہوں نے رمیس II کے زمانے میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فلسطین یعنی اپنے آبائی علاقے کی طرف ہجرت کی. تو مصر سے فلسطین کے راستے میں صحرائے سینائی میں کوہ طور کے پاس تورات عطا کی گئی. فلسطین میں اس وقت مشرکین کی حکومت تھی. تو بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ وہ ان سے جہاد کریں اور فتح ان کو حاصل ہوگی. لیکن انہوں نے موسیٰ نبی کو کوڑا جواب دے دیا، جس کا ذکر جو ہے سورہ مائدہ میں آتا ہے، انہا ہونا قائدون، ہم یہیں رہے، آپ کا انتظار کریں گے، جائیے. تو دیکھیے انہوں نے رسولوں کی کیسی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو فلسطین کی سرزمین میں جا کر آباد ہونے کا حکم دیا، جہاد سے منہ پھیرا. آج کہتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے، ہم اس کے حقدار ہیں.
بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے لیے لکھ دی تھی نا، کب لکھی تھی؟ موسیٰ نبی کے زمانے میں، لیکن تم نے جو ہے نبی کی بات نہیں مانا۔ 40 برس تک کے لیے اللہ نے تمہارے لیے فلسطین کو حرام قرار دے دیا، وہ تی کے میدان میں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا، ابر کا سایہ کیا، 12 چشمے 12 قبیلوں کے لیے پھوٹ نکالا، پھر بھی تمہاری شرارتیں دیکھ لیجئے۔ اے موسیٰ، یہ کہ جو ہے من اور سلوہ کھاتے جان خشک ہو گئی ہے، منہ کے مزے، ہمیں فلان چیز چاہیے، ترکاری چاہیے، کھیرا چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، مسور کی دال مانگنے لگے۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، وہ جو سامنے شہر نظر آ رہا ہے اس میں داخل ہو جاؤ، کنڈیشن ہتتن کہتے ہوئے، لیکن شرارت جو ہے نا ان کے مزاج میں، ہنتتن کہتے ہوئے اللہ نے آسمان سے کیسا عذاب ان پر نازل کیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں پھر اللہ نے ان پر رحم کیا۔ اب موسیٰ نبی کو 40 دن کے لیے، رات کے لیے اللہ نے بلا بھیجا تاکہ 10 کمانڈمنٹس دیا جائے۔ اب انہوں نے پیچھے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ہارون علیہ السلام کو جانشی بنا کر گئے ہوئے تھے موسیٰ نبی، لیکن یہ قوم اتنی بدترین ضد اور ہردرمی والی قوم ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ جب موسیٰ نبی 10 کمانڈمنٹس لے کر آئے، غضبناک ہو گئے، اپنے بھائی کے داڑھی کے بال پکڑ کر کھینچنے لگے کہ تم نے کیا جانشینی کی میرے پیٹ پیچھے؟ تم نے بنی اسرائیل کو روکا نہیں کہ وہ بچڑے کی اپنا معبود بنا رکھے ہیں؟ تو بھائی نے کہا کہ اگر میں وہ روکتا تو میری جان کے در پہ آ گئے، اگر میں ان کو سختی سے کہتا تو آپ آ کر یہ نہ کہتے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دیے۔ اس طریقے کے بعد میں جو ہے ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جس نے کیا، جس نے نہیں کیا ان کو آپس میں قتل کیا جائے۔ اس طریقے سے ان کی توبہ قبول کی گئی۔ 70 بڑے بڑے علماء کو لے کر کوہ طور پر گئے، کیا کہنے لگے؟ اے موسیٰ پتہ نہیں تم ہر بات آتے کہتے کہ اللہ کی طرف سے کیسے مان لے، جب تک کہ حتیٰ نر اللہ جہرا، ہم اللہ کو علانیہ نہ دیکھ لیں۔ کتنا بڑا ڈیمانڈ انہوں نے کیا دیکھیے موسیٰ نبی سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی کا کڑکا کیا ہوا، آواز ہوئی کہ 70 کے 70 جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ موسیٰ نبی کے دعا پر اللہ نے پھر ان کو دوبارہ زندگی دی۔ اب جو ہے وہ لے کر آئے۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھ لیجئے یہ جتنے جو نکلے تھے نا مصر سے، بڑے بوڑھے سب مر گئے، انتقال ہو گیا۔ جو بچے تھے چھوٹے، وہ جو تی کے میدان میں پرورش پائے، اب یہ بڑے ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے آبائی وطن، ہم جہاد کریں گے، لڑیں گے، ہم اپنے ملک کو حاصل کریں گے۔ اس دوران میں دیکھ لیجئے 40 سال کے دوران میں موسیٰ نبی کا بھی انتقال، ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال۔ یوشع بن نون جو ہے موسیٰ نبی کے بعد ان کے جانشی ہوئے، تو ان سے جا کر کہنے لگے کہ ہم اپنا وطن چاہتے ہیں۔ تو ان کی قیادت میں جو ہے انہوں نے فلسطین میں جیریکو، یہ جو ہے جیریکو، یہ ایک شہر کو انہوں نے پہلے فتح کر لیا۔ فلسطین کی فتح کے بعد ان کی ایک غلطی کیا ہوئی؟ 12 قبیلے تھے نا، انہوں نے ایک مرکزی سینٹرل حکومت نہیں بنائی، اس کے بجائے یہ علاقہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں نے آپس میں بانٹ لیا، ہر قبیلے نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ اب چھوٹی چھوٹی حکومتیں، تو باہر کے مشرق اقوام جو ہے ان پر ٹوٹ پڑ رہے تھے۔ کبھی یہ آپس میں لڑتے، بھائی ہے نا، پھر بھی آپس میں جھگڑا کرتے تو مشرق قوموں کی مدد لیا کرتے۔ اس سے کیا ہوا؟ ان کا زور ختم کر دیا گیا۔ جو باہر مشرق اقوام تھے انہوں نے آ کر پہلے تو جو بڑی سلطنت تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ شام، اردن کے ہمسایہ علاقے جو پڑوس میں تھے نا، انہوں نے، یہ مشرق اقوام نے آ کر ان کو جو ہے تتر بتر کر دیا۔ اس حالات کو پہنچنے پر انہوں نے پھر اپنے نبی سموئیل نبی، اس کے بعد کچھ عرصہ رہے ایسے ہی، اس کے بعد سموئیل نبی سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریے، اس کی قیادت میں ہم اپنے فلسطین آبائی وطن کو پھر اس کو منظم کریں گے۔ تو طالوت کو بھیجا گیا۔ طالوت 16 سال تک، اس کے بعد طالوت علیہ السلام کے جو ہے فوج میں داؤد علیہ السلام سپہ سالار، انہوں نے جالوت کو ختم کر دیا، یہ مشرق اقوام کا جو لیڈر تھا اس کو ختم کر دیا۔ تو طالوت علیہ السلام نے خوش ہو کر اپنی بیٹی کا نکاح داؤد علیہ السلام سے، اور طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد داؤد علیہ السلام جو ہے بادشاہ مقرر کیے گئے، اور ان کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام،
یہ ہسٹری اس طرح بیان کی جاتی ہے۔ تو جب یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کے فتح ہونے سے لے کر طالوت اور جالوت کی جنگ تک 300 سال کا وقفہ رہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں اس 300 سال کا دور جو ہے ان کا عروج کا دور رہا۔ حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور اقتدار تقریباً 100 سال کا عرصہ رہا۔ 100 برس تک طالوت علیہ السلام نے، یعنی 16 برس طالوت علیہ السلام نے، 40 برس داؤد علیہ السلام، 40 برس جو ہے سلیمان علیہ السلام نے۔ یہ دور گویا بنی اسرائیل کے خلافت راشدہ کا دور رہا، جیسے ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بعد حضرت ابوبکر 4 خلفائے راشدین جو وجود میں آئے۔ اس طریقے سے جب اتنی بڑی جو ہے سپر پاور بن گئی اور اتنی بڑی مکہ بھی سلطنت بن گئی، اتنی بڑی انہیں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اس کے بعد ان کی وفات کے بعد یہ سلطنت ان کے 2 بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک ہے نارتھ سائڈ کا علاقہ جو کہتے ہیں، شمالی جو ہے مملکت کا نام اسرائیل تھا اور اس کا کیپٹل سامریہ، جبکہ جو ہے ساؤتھ کی طرف کا تھا جنوبی مملکت، اس کا نام یہودا اور اس کا کیپٹل یروشلم رہا۔ اس عظیم سلطنت کے تقسیم کے بعد ابھی ان کے اندر دیکھیں بنی اسرائیل کا عروج برقرار رہا، لیکن رفتہ رفتہ ان کے اندر مشرکانہ عقائد، سپرسٹیشیس، اوہام پرستی، ہوس، دنیا جیسی نظریات، برے اخلاق کی بیماریاں ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ احکامات کا، شریعت کا، رسولوں کا مذاق اڑانے لگے، اخلاق و کردار کا زوال ان کے اندر آنے لگا، مادی زوال ان کے اندر آ گیا۔ تو بنی اسرائیل کا یہ عہد زوال بھی تقریباً 300 سال ہی کے عرصے میں اپنی انتہا کو پہنچا۔ سب سے پہلے شام کے علاقے سے اسیرینز جس کو کہتے ہیں، سیریا کے رہنے والے، ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا کوڑا عذاب کا ان پر برسایا۔ نیبوکڈ نظر جس کو کہتے ہیں، عراق کا ایک بادشاہ، اس نے آ کر بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، جو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں نا، اس کو دوبارہ اس نے جو ہے تہس نہس کر دیا۔ دیکھیے مسجد اقصیٰ کا ایک بہت بڑا احاطہ رہا، اور یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اب یہ بیت المقدس دیکھ لیجئے کیسے ان کے ہاتھوں سے چلا گیا، جس کی آج ایک کلیم کرتے ہیں کہ ہماری زمین، ہم نے اس کو، یعنی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دیکھو یہ ہمارا عروج کا دور ہے، یہ ہماری زمین کہتے ہیں نا، تو دیکھ لیجئے یہ کیسے کلیم کرتے ہیں، یہ ان کی زمین نہیں رہی، اللہ نے تو دیا لیکن انہوں نے نہیں لیا نا۔ اس کے بعد جو ہے پہلے عذاب کا کوڑا نیبوکڈ نظر کے ذریعے سے عراق کا بادشاہ تھا، اس نے آ کر اسی جگہ پر دیکھ لیجئے جب مسلمانوں کے ہاتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عیسائیوں نے جب بیت المقدس کو ہینڈ اوور کیا، تو ان کی جو گرجا تھی، چرچ تھی، دیکھیے بیت المقدس ایک بہت بڑا ایریا ہے، اس میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اور اسی کے جو ہے صحن میں جو عیسائیوں کی، پادریوں کی جو چرچ تھی جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے پادری نے کہا کہ آپ ہماری چرچ میں نماز پڑھیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چرچ کے اندر نہیں بلکہ اس احاطے میں نماز پڑھے۔ اس کے بعد ایک مسجد تعمیر کی گئی، اس کو مسجد عمر کہتے ہیں۔ وہ سب علاقہ دیکھ لیجئے، اگر آپ دیکھیں گے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ کے احاطے میں ہی پائی جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خضرت گنبد جس کو کہتے ہیں، یہ یہاں سے ہی جو ہے معراج پر آپ سے، دیکھیے یہ اتنا بڑا احاطہ ہے نا، یہ یہاں پر یہ ہے، اور اس کے پاس جو ہے کرسچنز پڑھا کرتے تھے، ان کی چرچ رہا کرتی تھی، اسی علاقے میں سب کچھ رہا ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کا مطلب صرف اس مسجد کو نہیں لے سکتے، پورا وہ علاقہ، جیسا کہ حتیم کہتے ہیں نا، کعبۃ اللہ تو دیکھ لیجئے ایک جگہ پر ہے نا، جہاں اسی گھر کا طواف وہیں کرتے ہیں حتیم، مطاف، وہ جو وائٹ ماربلز بچھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو جیسے وہاں پر انٹرنس ہوتا ہے وہاں سے اس کو محترم قرار دے دیا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے دیکھ لیجئے اس احاطے میں، حالانکہ بہت بڑا ایریا ہے،
یہاں پر ایک طرف ہے تو مسجد اقصی بھی یہی، مسجد عمر بھی یہی، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کو تعمیر کیا گیا، سب یہی رہا ہے۔ یہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر جو بلایا گیا، یہیں سے گنبد صخرہ جس کو کہتے ہیں، تو نیبوکڈ نصر عراق کا بادشاہ نے آ کر ان کے اینٹ سے اینٹ بجا دیا، یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا، اور 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں رکھی۔ ہیکل سلیمانی، سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے میں مسجد تعمیر کی تھی، ہو سکتا بوسیدہ ہو گئی، کنسٹرکٹ کیا ہوگا، اب اس کو بھی جو ہے یہ بھی مسجد اقصی ہی ہے، اس کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ تو بخت نظر نے جو ان کی پٹائی جو کی، ان کے ساتھ جو ہولوکاسٹ جو ہوا، 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، 6 کو جو ہے غلام بنا کر لے کر گیا، بیبیلونیا لے کر گیا۔ ان کی ایک کیپٹیوٹی کا دور رہا، غلامی کا دور کہتے ہیں، 125 ایئرس تک۔ پھر اللہ نے ان پر ترس کھایا، رحم کیا، اور پھر ان کو جو ہے دوسرا جب ان کو تھوڑا سنبھلنے کا موقع دیا، سنبھلے ہی نہیں، پھر ان کے اندر جیسے مال دولت آتی ہے نا، شباب شراب کباب ان سب چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، اسی طرح ہوا۔ تو پھر دوسرا عذاب کا کوڑا اللہ نے ان پر برسایا۔ وہ دوسرا عذاب کا کوڑا کس کے ذریعے سے آیا؟ جب جو ہے عراق کا بادشاہ نے، سائرس نے جو ہے ذوالقرنین بادشاہ جب عراق کو فتح کر لیا، تو یہاں پر بیبیلونیا میں ان کو 6 لاکھ کو قید کر کر رکھا تھا نا، ان سب کو آزاد کر دیا۔ مین پاور منی پاور کے ذریعے جاؤ، جا کر تم اپنے یروشلم کو دوبارہ آباد کرو۔ پھر یہ آئے، پھر اس کو دوبارہ آباد کیا۔ اور جو عزیر علیہ السلام کا قصہ، اللہ یہ اوندھی پڑی ہوئی بستی کو کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دے دیا، اس کے بعد زندہ کیا۔ پوچھا کہ کتنا عرصہ؟ کہنے لگے 1 دن یا 1 دن کا کچھ نہیں، پورا 100 سال آپ مردے کی حالت میں رہے۔ تو سوچنے لگے کہ جب اللہ تعالیٰ اوندھی پڑی ہوئی بستی کو زندہ کر سکتا ہے، تو یہ مردہ پڑی ہوئی قوم کیوں نہیں زندہ ہو سکتی؟ ایک عزم کے ساتھ، ایک مشن اور ویژن کے ساتھ یروشلم گئے، وہاں سب لوگوں کو توبہ استغفار کی دعوت دیتے رہے، توبہ کرو اللہ سے، توبہ کرو، ایک مومنٹ انہوں نے چلایا۔ پھر اس کے بعد دیکھ لیجئے سب آئے، تورات کو کمپیل کیا گیا، ان کے اچھے حالات رہے۔ پھر جیسے دیکھ لیجئے ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے دوسرا عذاب کا کوڑا۔ یہ کب آیا؟ دیکھیے جب ان کے درمیان موسیٰ عیسیٰ نبی مبعوث کیے گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نہیں مانا، جادوگر کہا، یعنی ولد الزنا کہا، تو لہٰذا اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا عذاب کا کوڑا ان پر برسایا۔ یہ عذاب کس کی طرف سے آیا؟ حالانکہ بہت بڑی سلطنت انہوں نے قائم کی تھی، مکہ بھی سلطنت کہلاتی تھی، لیکن جب انہوں نے یہ دوسرا عذاب عیسیٰ ابن مریم کو نہ ماننے کی وجہ سے آیا، انکار رسالت عیسیٰ ابن مریم کی وجہ سے جو ہے ان پر عذاب کا کوڑا اللہ نے برسایا۔ پہلے تو مشرک تھے یہ، یعنی ٹیٹس جو آیا تھا رومنز کے ذریعے سے دوسرا عذاب ان پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ پہلے تو وہ مشرک تھے، لیکن 300 سال بعد یہ جو ہے عیسائی ہو گئے، تو اب انہوں نے سوچا کہ انہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کیا، اور ٹیٹس 70 AD آفٹر دا ڈیتھ آف کرائسٹ، اس نے جو ہے ان پر یروشلم پر پھر حملہ کیا، پھر بیت المقدس کو تہس نہس کر دیا، ایک اینٹ بھی سلامت نہیں رکھا۔ اجڑی ہوئی بستیاں ابھی بھی آج بھی گواہی دے رہی ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو ایک اینٹ بھی سلامت نہیں رہتی۔ اس طریقے سے جو ہے پھر سے اس یروشلم کو ٹیٹس کے ذریعے سے پورا جو ہے اکھیڑ دیا گیا۔ تو اب یروشلم کہاں چلے گیا؟ کس کے پاس گیا؟ رومنز کے قبضے میں، عیسائیوں کے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا وقفہ رہا؟ 570 ایئرس۔ 570 ایئرس آفٹر دا ڈیتھ آف کرائسٹ، 571 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 63 ایئرس، پھر اس کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر کی خلافت 2.5 سال 65، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 ایئرس 75 ہجری میں یہ پھر یروشلم مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ یہ یہودی کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمارا جو ہے ملک چھین لیا، ہمارا بیت المقدس چھین لیا، ہمارا یروشلم چھین لیا۔ ہم نے نہیں چھینا،
یہ تو جو ہے عیسائیوں نے ان سے چھینا تھا، ان کی ایسی پٹائی کی تھی، ان کو تو وہاں سے نکال دیا تھا، اور ان کو اسٹرکٹلی جو ہے پرمیشن نہیں تھا کہ یہ بیت المقدس میں یروشلم میں داخل ہو۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نرم دل کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ دیکھو ان کی بھی عبادت گاہ ہے، وہ بھی حقدار ہے، تو وہ صرف عبادت کے لیے آئے چلے جائیں، ان کو رہنے کی، زمینیں خریدنے کی اجازت نہیں دے دی گئی تھی۔ لیکن دیکھ لیجیے ان کی شرارتیں، حالانکہ مسلمانوں کو جہاں جہاں فتوحات ہوتی رہی تو عیسائیوں نے کیا کیا تھا، عیسائیوں کے پادری نے یہ سب کچھ دیکھ کر جو ہے ان کی کتابوں میں وہ سب پیشن گوئیاں تھی کہ جو مسلمانوں کے جو خلیفہ ہوں گے ان کو ہینڈ اوور کرنا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی تھا کہ رسول اللہ نے امامت کرائی۔ تو اب یہ دونوں گھر جو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں کو آپ نے وہاں پر مقیم کیا تھا، بیت المقدس میں اسحاق علیہ السلام، اور جو بیت اللہ کے قریب اسماعیل علیہ السلام، تو یہ دونوں کی نسل سے ہی جو ہے ایک تو بنی اسرائیل وجود میں، ایک بنو اسماعیل میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دونوں کی وجہ سے، کیونکہ بنی اسرائیل اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اب ان کو ڈسکارڈ کر کر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے بیت المقدس، بیت اللہ کا امام، متولی، جو بھی ہے حقدار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے آپ نے تمام انبیاء کو امامت کرائی، یہ انڈیکیشن تھا اب تم نہیں رہے اس بیت المقدس کی جو ہے متولی، مجاوری کرنے کے لیے، اب اس کے حقدار کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ان کی امت ہوں گے۔ تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہماری زمین کو ہم سے جبراً چھین لیا؟ ہم نے نہیں چھینا، عیسائیوں نے جو چھینا تھا، ان کی بہت پٹائی کی انہوں نے۔ پھر اس کے بعد دیکھ لیجئے وہ پادری، انہوں نے ایک کنڈیشن رکھا کہ تمہارا خلیفہ اگر آئے گا تو ہم اس کو ہینڈ اوور کر دیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس یروشلم میں وہ لمبا سفر طے کرتے ہوئے، اس کے بعد غلام اور آپ باری باری جو ہے سفر کیا کرتے تھے، جب یروشلم میں داخل ہوئے تو غلام کی باری تھی۔ وہ سیدھا سادہ لباس، سادگی دیکھ کر، وہ تقوی، وہ زہد والا چہرہ، جو وجاہت دیکھ کر عیسائی پادری نے جو اوپر چھت پر کھڑا دیکھا، اس نے وہ ہاں یہ تمام نشانیاں کتاب کو پڑھتا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا گیا، کہنے لگا کہ ہاں یہ سب نشانیاں ان میں پائی جاتی ہیں، لے لیجئے، آج کے بعد سے آپ کے لیے ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کنڈیشن رکھا کہ یہودیوں کو اس میں داخلہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس کے بعد دیکھ لیجئے، تو یہ ہمارے پاس رہا، عربوں میں ہی رہا، مسلمانوں میں ہی رہا، لیکن جب تاتاریوں کا فتنہ آیا تو دیکھ لیجئے کس طریقے سے یہ دوبارہ ہم سے چھین لیا گیا، اور 1099 میں 88 میں پھر جو ہے اس کو قرطقون یعنی صلاح الدین ایوبی نے 1088 اس میں یروشلم کو پھر واپس لے لیا گیا۔ اس کے بعد سے جب ایٹومین ایمپائر رہی بہت بڑی مکابی سلطنت مسلمانوں کی، اس کو کیسے پارا پارا کر دیا گیا، اس کے بعد دیکھ لیجئے یہ جو صلاح الدین ایوبی نے جو ہے اس کو کانکورٹ کر لیا تھا، بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، لیکن پھر ہماری جو ہے کمزوریوں کی وجہ سے پھر یہ جو ہے ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، اور اس میں یونائٹڈ نیشنز نے بہت جو ہے ناانصافی کی مسلمانوں کے ساتھ۔ اب دھیرے دھیرے انہوں نے ان لوگوں کو، یہودیوں کو اندر آنے کی اجازت دے دی، کہنے لگے کہ تم رہ سکتے ہو، بچ سکتے ہو۔ جب صلاح الدین ایوبی نے اس کو لے لیا تھا، اور صلیبی جنگیں 1095 سے لے کر 1291 تک لڑی گئی، اور عیسائی اس وقت جو ہے دنیا میں دو حصوں میں تقسیم تھے، اور جو ہے ایک قسطنطنیہ جو موجودہ استنبول تھا، اور جو ہے مغربی کلیسا جس کا مرکز روم موجودہ اٹلی تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے شدید مخالفت، ان کے اندر کیتھولکس پروٹیسٹنٹس آ گئے،
یہ پروٹیسٹنٹس بڑی شدت اختیار کیا کرتے تھے، یہ جو چاہتے تھے، اور ہر زمانے میں یہ بیت المقدس کو جو حاصل کرنے کا مقصد ایسٹ اینڈ ویسٹ ٹریڈرز جو تھے، شام سے لے کر یمن تک جو ہے یہ پھیلا ہوا تھا۔ اکانومی دیکھیں، اکنامیکل وجہ سے جو ہے مال، اپنا روب دبدبا، مال کی ہرس ہوس نے یہ کام کرایا ان سے۔ یہ ٹریڈرز وہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو اس طریقے سے دو کلاسیفیکیشنز ہو گئی کرسچینٹی میں، اور صلیبی جنگوں کا بڑا سبب یہ رہا، مذہبی تھا، یعنی پوپ کو فتویٰ، البتہ اس کے علاوہ بھی اس کو سیاسی معاشی اس کو حق دے دیا گیا تھا۔ تو پوپ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ سب عیسائی بیت المقدس کے فتح کے لیے نکلے، جو اس جنگ میں مارے جائے گا وہ جنتی، اور اس کے سب گناہ معاف۔ بس سب چور، اچکے، زانی، شرابی، ڈاکو، ہر قسم کے جو گناہ بخشوانے کے لیے نکل کھڑے ہو گئے، اور راستے میں شہروں سے گزرتے ہوئے انہوں نے جو تباہی مچائی ہے نا، اور خوب فساد برپا کیا۔ یہ افواہ بھی عام کی گئی تھی کہ یروشلم کی فتح کے ساتھ ہی یسوع مسیح کا نزول ہو جائے گا، لہٰذا اس سبب سے بھی ان جنگوں کے لیے عیسائی جوش اور خروش میں اضافہ ہو گیا۔ بیت المقدس میں یہودیوں کی دلچسپی کی وجہ ہیکل سلیمانی، سولومن ٹیمپل جس کو کہتے ہیں، جبکہ عیسائیوں کے نزدیک بھی یہ مقدس مقام ہی ہے۔ یہاں ہی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، ویسٹ بینک میں بیت لحم، یہ ایک مقام ہے جس پر یہاں پر ایک چرچ بھی بنا دی گئی ہے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں یہ فتح بیت المقدس کے بعد جب صلیبی جنگیں ہوئی تو فلسطین ایک مرتبہ پھر تقریباً 90 سال کے لیے عیسائیوں کے پاس چلے گیا۔ یاد رکھ لیجئے تاریخ، حضرت عمر کے دور میں، اس کے بعد 90 سال کے بعد 1099 سے 1187 تک پھر عیسائیوں کے پاس چلے گئے، جنہوں نے یہاں مسلمان اور یہودیوں کو خوب قتل عام کیا، اور مسیحیوں نے فلسطین کا علاقہ، فاطمیہ جو ایک قوم تھی، فاطمیہ سے انہوں نے چھین لیا، ان کے پاس تھا، وہاں سے انہوں نے چھین لیا۔ جب صلیبیوں کی طرف سے فلسطین کا محاصرہ طول ہو گیا تو فاطمیہ گورنر نے، افتخار الدرد نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ نکل جانے کا محفوظ راستہ دے دیے تو وہ نکل جائیں گے، لیکن اس کے پیچھے صلیبیوں نے خوب قتل عام کیا۔ کہا تو صحیح نکل جاؤ، محفوظ راستہ دیں گے، لیکن پیچھے سے ان کا پیچھا کر کر ان کو قتل کر دیا۔ فاطمی اس وقت آپس میں امامت کے حصول کے لیے لڑ مر رہے تھے۔ فاطمی حکمران نے المستظر باللہ کی وفات کے بعد اس کے دو بیٹے المستعل باللہ اور نزار میں امامت کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ المستعل باللہ چھوٹا تھا جبکہ نزار بڑا بیٹا تھا۔ دونوں نے امامت کا دعویٰ کیا، پھر اپنے حواریوں کو لے کر آپس میں جنگ چھڑ گئے۔ المستعل باللہ غالب آ گیا، اس نے اپنے بھائی نزر کو دیوار میں زندہ چنوا دیا۔ نزر کا فرقے کی قوت اس پر ٹوٹ پڑی، یہ بطور فرقہ یہاں سے وجود میں آ گیا، یہ کروسیڈر جس کو کہتے ہیں نا۔ بعد میں مسلمانوں کے پاس ہی رہی یہاں تک کہ 1917، اس کے بعد دیکھ لیجئے المستعل باللہ کی طرف سے افتخار فلسطین کا گورنر تھا۔ خیر، اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے جہاد کے نتیجے میں یہ مقدس سرزمین پھر سے مسلمانوں کے پاس واپس آ گئی، اور ممالک سلطنیہ کے بعد یہ عثمانیوں کے پاس، دا ہٹومین امپائر، مکابی سلطنت عثمانیہ ان کے پاس آ گئی، مسلمانوں کے پاس آ گئی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے پاس ہی رہی یہاں تک کہ کب تک 1970 میں برٹن نے اس پر قبضہ کر لیا۔ برٹن نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اب ایک ان کے اندر زائنزم ایک تحریک، ایک موومنٹ چلنے لگی جس کا مقصد یہ تھا یہودیوں کا کوئی اپنا ملک ہونا چاہیے۔ اب یہ منتشر ہے، کوئی اٹلی میں چلے گیا، کوئی فرانس میں چلے گیا،
کوئی ایشیا مڈل ایشیا چلے گیا, کوئی حجاز میں آ کر رہے گا. ان کے یہ جو ہے زمین میں تتر وتر جو ہے بھٹکتے رہے, ان کو کہیں نہ مقام نہ ان کا کوئی وجود کچھ نہیں. جان جاتے جرمنی میں تو ہٹلر نے تو مار مار کر یعنی چیمبرز میں ڈال کر جو ہے وہ خود کہتے ہیں 33 لاکھ کو ایک ایک دن میں قتل کیا گیا. 60 لاکھ جو ہے یہودیوں کو ہٹلر نے ہولوکاسٹ کیا تھا. گیس کے چیمبرز میں ڈال کر بٹن دبا کر ان کا تو سرما بنا دیا تھا. یہ جہاں جاتے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ تھے, اللہ کی پھٹکار تھی ان کے اوپر. تو دیکھ لیجئے, تو اس طریقے سے تو ان کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے, رومنز کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے اندر ہی اندر زائنزم ایک تحریک چل رہی تھی. اگر آپ اصل جوس کے بارے میں, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے, ان کو دیکھنا ہے نا, ربائی کہتے ہیں, ربابی جن کو کہتے ہیں, لمبی داڑیاں, وہ جو فولڈر جو ایک ہوتا ہے دیکھیں ٹوپی وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا, یہ کبھی بھی میدان میں آ کر نہیں لڑیں گے, پیچھے سے ہی بمباری کریں گے. ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. یہ تو لڑائیں گے لیکن لڑائی سے پیٹ پھیرتے ہیں. تو یہ لڑائی میں نہیں ہے, یہ دوسری قوم ہے, نام لیبل تو ان کا لی ہے, اصل میں یہ دوسرے ہیں. 1917 میں برٹن جو اس کی جو ہے قوت کے ذریعے سے اس بر صغیر پر اس نے قابض ہو گیا, اور بالفور ڈکلریشن کے ذریعے سے فلسطین میں ایک یہودی اپنی ریاست قائم کرنے میں مدد کرنے کا عہد یہ دے دیا ان کو. 1917 میں بالفور ڈکلریشن کے ذریعے ان کو یہ اجازت دے دی گئی کہ یہ آ سکتے ہیں, ان کا آبائی وطن ہے یہ آ سکتے ہیں, یہ یہاں پر رہ سکتے ہیں, یہ اپنی ریاست قائم کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد دیکھ لیجئے, بالفور ایک برطانیہ کی سیاست تھا, یعنی ایک پولیٹیکل لیڈر تھا, جس کے واسطے سے برٹن نے صہیونیوں, یہ صہیونی یہودی جو کہتے ہیں نا, یہ اصل میں ولن ہے. یہ جو آپ یہ لڑ رہی ہیں صہیونی ہے, یہ ناٹ یہ پیور یہودی نہیں ہے. یہ بھی جو ہے نوح علیہ السلام کی دوسرے بیٹے کی نسل, لیکن ان کی نسل کا کوئی جو ہے کنیکشن نہیں ملتا. جیسے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے سام بیٹے سے, پھر عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق, اسحاق کے یعقوب, یعقوب کے یوسف علیہ السلام, یعقوب کی نسل سے بنی اسرائیل. ایسا کوئی نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں, اپنی جڑ بنیاد نوح علیہ السلام سے ملاتے ہیں. یہ ہے صہیونی جن کو کہتے ہیں. یہ خفیہ معاہدہ ہو گیا تھا بالفور ڈکلریشن کے ذریعے سے کہ جو ہے ان کو اندر آنے کا پرمیشن دے دیا جائے گا. یہ معاہدہ 9 نومبر 1917 کو جو ہے عمل میں آ گیا. اب پہلی جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار 1914 to 1918 4 ایئرس چلی. اس کے بعد فلسطین پر جو ہے جرمنی کا قبضہ ہو گیا. پہلے تو برٹن کیا 1917 میں, پھر جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جرمنی نے قبضہ کر لیا. 1917 میں اعلان کر دیا تھا نا بالفور ڈکلریشن کے ذریعے کہ برطانیہ نے یہودیوں کو فلسطین میں آباد کرنے کے لیے منظم جو ہے اس نے انتظام کر دیا ہے. اب جو ہے اس لا کے مطابق یہ دھیرے دھیرے آ کر فلسطین میں جمع ہونے لگے, اور جو لوگ وہاں کے جو لوکلز تھے, مسلم فلسطین تھے, ان سے کہنے لگے کہ آپ ہماری زمین بیچیے, ہم دیکھو بہت مجبور ہیں, ہمیں نکالا گیا, دیکھو ہمارے ساتھ جرمنی میں کیا معاملہ کیا. تو مسلمان رحم دل والے ان کو گھر میں جگہ دی, تو دھیرے دھیرے ان کی آبادی بڑھتی گئی, گھروں سے ہی مسلمانوں کو نکال دیا. اتنا ہی نہیں, آٹومن امپائر کے زمانے میں, سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں جہاں جہاں مسلمانوں کو فتوحات, مسلمانوں نے ان کو ساتھ دیا, ان کو رہنے کے لیے جگہ دی. لیکن یہ اتنے جو ہے احسان فراموش نکلے مسلمانوں, عربوں کے پیچھے, یعنی مسلمانوں کے پیٹ پیچھے انہوں نے چھرا بھونکا, کیونکہ یہ اتنی بدترین قوم ہے. ایک عصبیت, دوسرا رول کرنا ایسٹ اینڈ ویسٹ ٹریڈرز, اور پوری حکومت دا گریٹر اسرائیل بنانا, یہ ان کا ڈریم ہے. تو یہاں پر دیکھ لیجئے اس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کے زمینیں خریدے. آپ کو پتا ہے 7% انہوں نے خریدے, 93% مسلمان فلسطینیوں کے پاس تھے. لیکن جب یونائٹڈ نیشن بیچ میں کود پڑا نا, یہ تمام ورلڈ کے جو ہے انصاف کرتا, اس نے اتنی نا انصافی کی. 7% ہونے کے باوجود اس نے جو ہے یعنی 93% مسلمانوں کے پاس ہونے کے باوجود 7%
ان یہودیوں کو اس نے جو ہے ریاست قائم کرنے کی اجازت دے دی۔ 1947 میں یونائٹڈ نیشن کی ایک قرارداد کے ذریعے اسرائیل کو اتنا بڑا زمین کا رقبہ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ صرف اور صرف دھوکے سے دیا گیا۔ محض ایک قرارداد کے ذریعے اربوں کی زمین اسرائیلیوں کو دے دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم ریاستوں نے اس ظالمانہ قرارداد کو تسلیم نہیں کیا کہ جو ہے تو کیا اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کو یہ حق حاصل ہے امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، آسٹریلیا، انڈیا کے سرزمین میں ایک بڑا حصہ مسلمانوں کو دے دے؟ اگر ماضی کی حکومت کی بنیاد پر ہی فیصلہ کرنا ہے تو اسپین پر مسلمانوں کا حق کیوں نہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے باپ دادا کی سرزمین، تو ان کو زمین دینا چاہیے، تو جبکہ انہوں نے تو 100 سال سے بھی زیادہ نہیں رہے نا۔ 16 سال جو ہے طالوت علیہ السلام، 40 داؤد، 40 جو ہے سلیمان علیہ السلام، پورا بھی 96 ایئرس ہی ہوا نا، جبکہ مسلمانوں نے 800 برس جو ہے اسپین پر حکومت کیے۔ اگر تم نے دینا ہے تو اسپین مسلمانوں کو دیجئے نا۔ دیکھیے ان کی سب دھاندلی رہی، بہت فراڈ انہوں نے کیا مسلمانوں کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے یونائٹڈ نیشنز نے 29 نومبر 1947 کو یہ سامنے آئی کہ فلسطین کے 2 حصے تقسیم کر دیا جائے۔ چلیے اب جھگڑا ہی ختم، اب تم بھی رہ سکتے یہودی اور مسلمان بھی رہ سکتے۔ اب انہوں نے کہا کہ چلے ہم اس کا پارٹیشن کریں گے، 2 حصے کر دیں گے، عرب ریاست اور یہودی ریاست، یہ 2 حصے۔ عرب ریاست کا رقبہ تقریباً 42%، جبکہ اسرائیل کو انہوں نے یہودیوں کو کتنا دیا؟ 58% دیا۔ اللہ اکبر! دیکھ لیجئے، یہ عرب ریاست میں جو ہے مسلمانوں کی جو حکومت کا غازہ پٹی اور ویسٹ بنگال وغیرہ تھا، جبکہ اسرائیل میں حیفا، تل ابیب، بحر طبریہ، یہ جو ریور وہاں، یہ سب جو ہے مغربی کنارہ کا بھی ایک بہت بڑا علاقہ جو بیت المقدس، بیت لحم پر مشتمل تھا، ان کو جو ہے یونائٹڈ نیشن کی سرپرستی میں دینے کی تجویز تھی کہ وہ کسی کے قبضے میں نہ ہو۔ اب یہ بیت المقدس میں نماز پڑھنا بھی ہے، تھوڑا حصہ ان کو دیا کہ تم یہیں تک آ سکتے ہو نماز، لیکن جمعے کے دن نماز پڑھنے بھی نہیں دیتے، بمبارنگ شروع کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو اس طریقے سے دیکھ لیجئے یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے ذریعے سے عیسائی طاقتوں کی دھاندلی تھی کہ اس لیے سے دیکھ لیجئے انہوں نے بیت المقدس، بیت اللحم، یہ بیت اللحم یروشلم سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر، عیسائیوں کا بھی وہ مقدس جگہ نا، عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش، بیت اللحم یروشلم، یہ 10 کلومیٹر کے فاصلے پر، یہ بھی بتا رہی ہوں نا میں، یہ بیت المقدس، بیت اللحم، یروشلم، مسجد عمر، سلیمان ہیکل، these all in only one place, one ground only۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے انہوں نے کر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی، اتنا کرتے کرتے چلے، وہاں پر بھی اٹس اوکے تھا، لیکن 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا، راتوں رات یہ ڈکلیئر کہ ایک ریاست بن گئی۔ اس پر دیکھ لیجئے جو شام تھا، اردن تھا، مصر، عراق، اردن مشرق یروشلم پر مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا، اور مصر نے غازہ پٹی پر قبضہ کر لیا، دوسری طرف اسرائیل نے یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور اس کے علاوہ وہ علاقے بھی قبضے کر لیے گئے جو یونائٹڈ نیشن کی اختلافی قرارداد کے مطابق ان کو ملنا تھا۔ اس طریقے سے اسرائیل نے عرب ریاست کے 60% میں جو قبضہ کر لیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں فلسطینی رل گئے اور در بدر ہو گئے۔ جن علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا تھا وہاں سے انہیں تقریباً 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو ریفیوجی کیمپس میں رہنا پڑا، اپنے گھر بار سے نکال دیا گیا، زمین سے نکال دیا گیا۔ 7.5 لاکھ فلسطینی جو لوکلز تھے، مسلمان تھے، عرب مسلمان، ان کو گھروں سے نکال دیا گیا اور زمینوں سے نکال دیا گیا۔ یہ سب جو ہے ریفیوجیز کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ اس واقعے کو فلسطینیوں کے وہاں نکبہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی تباہی، بربادی۔ یہ جو ہے ان کی داستان رہی ہے،
اور ان کی داستان جتنی بھی بولے کم ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 آیتوں میں ان کا یہ تمام ذکر واضح کر دیا ہے، اور اللہ نے ان سے کہا کہ دیکھو ابھی بھی تمہارے لیے وقت ہے، ہم نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مابعوث کیا ہے، اگر تم ان پر ایمان لے کر آؤ گے، رحمت للعالمین کو ہم نے جو مابعوث کیا ہے لے کر آؤ گے، تو اللہ تمہیں دوبارہ عزت دے گا، یہ ذلت یہ مسکنت تم پر چھا گئی ہے نا، اس کو اللہ دور کر دے گا، ورنہ جیسے تم پر جو عذاب کے کوڑے برسایا ویسا ہی معاملہ پھر تمہارا دوبارہ کیا جائے گا۔ یہ تو دنیاوی عذاب ہے، اور جہنم کافروں کو قید خانہ بنا رکھا ہے، یعنی نافرمانوں کی سزا دنیا میں تو ملے گی، جبکہ جہنم کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا۔ جس طرح جانوروں کو گھیر کر باڑ میں بند کر دیا جاتا ہے نا، اسی طرح آخرت میں اللہ ان نافرمانوں کو اکٹھا کر کر جہنم میں قید خانے میں دھکیل دیا جائے گا۔ اب اس سے بچنا ہے، چاہے وہ یہ ہمارے لیے بھی نصیحت آئینہ دکھایا جا رہا ہے، یہودیوں کے لیے بھی وارننگ ہے، عیسائیوں کے لیے بھی وارننگ ہے۔ دیکھو عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے ہی انہوں نے خود کہا کہ میرے بعد جو ہے ایک نبی آئے گا، اللہ اس کا اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا، اور اس کا نام ہوگا اسمہ احمد۔ سورہ صف میں دیکھ لیجئے بہت کلیئرلی، یعنی عیسیٰ ابن مریم کی تقریر کو، آپ کے خطبے کو جو ہے عربی میں نقل کر دیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور عیسیٰ ابن مریم نے پیشن گوئی کی، میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں جو آخری نبی آنے والا ہے اس کی بشارت دینے کے لیے۔ سورہ صف آیت نمبر 6 اٹھا کر پڑھ لیجئے، یہ کرسچنز کو بتائیے، اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، یہودیوں کے لیے دیکھ لیجئے، بنی اسرائیل کے لیے ہی بھیجے گئے تھے نا، میں یقیناً تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی ہے، میں ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں۔ کس کی؟ آخری نبی کی، جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ، اتنی کلیئر ایویڈنس ہونے کے باوجود بھی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسا ایک باپ جو ہے اپنے بچے کو پہچان لیتا ہے لاکھوں کی تعداد میں، یہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں رسول اللہ کی پیشن گوئی، یہ نبوت کا، رسالت کا بہت بڑا مسئلہ، یہ رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ ایک سورہ بقرہ میں آیت آتی ہے، دیکھیں، آمن باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنون، کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر رکھتے ہیں، ہمیں بھی ایسے مومن آپ مان لیجئے، لیکن کون سی چیز انہوں نے مس کی؟ رسالت۔ رسالت ہی وہ کڑی ہے، رسول کو ماننا اتنا اہم ترین ہے، رسول کے ماننے پر ہی تمہیں جو ہے اس امت میں کنسیڈر کیا جائے گا۔ رسول وہ لنک ہے، وہ سورس ہے جو اللہ سے ملانے کے لیے، سبحان اللہ، وہ کڑی ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے وحی آتی، اس کو ریسیو کرتے جیسے اینٹینا ریسیو کرتا، اس کے بعد دیکھ لیجئے وہ جو بھی آپ چینل چلاتے ہیں وہ ڈسپلے کرتا ہے نا، تو آپ نے لیا کرتے تھے اللہ سے، پہنچایا محمد رسول اللہ نے لوگوں تک، اب لوگوں کا کام ہے کہ آگے لوگوں تک پہنچائیے۔ تو اللہ اور بندے کے درمیان لنک، سورس رسول ہے، تم رسول کو ہی نہیں مانتے، تو ان یہودیوں نے کیا چالاکی کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے، تو دیکھو جی ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، آخرت پر، ہمیں بھی ایز اے مومن کنسیڈر کریے۔ اللہ نے فرمایا یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ رسالت، جب تک کہ نبی امی پر یہ ایمان نہیں لے کر آتے ہیں۔ تو عیسیٰ ابن مریم نے تو اتنی کھلی پیشن گوئی، ان کی آج سے ان کی جو ہے انجیل میں بھی یہ بات پائی گئی، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ۔ اس کا مطلب عیسیٰ ابن مریم اپنے سے پہلے کی نازل شدہ کتاب کی تصدیق کرنے والے، وہ شریعتی موسوی یعنی تورات کی تعلیم کی پیروی کر رہے تھے۔ دوسرا، عیسیٰ ابن مریم نے کہا میرا وجود تورات کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ میں ان چیزوں کا مصداق بنا کر آیا ہوا ہوں جس کی خبر میرے تعلق تورات میں دی گئی ہے۔ تورات اور انجیل دونوں میں صرف تراجم ہمیں ٹرانسلیشن سے ملتے ہیں، اصل نسخہ کہیں بھی موجود نہیں۔ احمد کے معنی ایک ہوتے ہیں اپنے پروردگار کی بہت زیادہ
حمد بیان کرنے والا محمد، اس کا روٹ نکالیے حامیم دال، احمد حامیم دال، حمد کرنے والا جس کی ہم زیادہ سے زیادہ کی گئی، بندوں کی سب سے زیادہ تعریف کی ہوئی، جس کی بندوں میں سب سے زیادہ تعریف، یہ دونوں صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چسپاں ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، اللہ میری وجہ سے کفر کو مٹائے گا، میں حاشر ہوں، یعنی لوگ میری پیروی پر حشر کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں، تمام پیغمبروں کے بعد آنے والا ہوں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ اکبر۔ تو تورات اور انجیل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں، یہ دونوں کتابیں آسمانی کتاب ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے کلم کلا آج بھی رسالت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے یہ علامتیں موجود ہونے کے باوجود کتنا ضد اور حد درمی میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلم کلا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاسٹ الٹیمیٹ نوٹس، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، ہمارے آخری نبی پر ایمان لے کر آؤ، اللہ کی رحمت تم پر چھائے گی۔ اللہ کی رحمت پانا ہے تو کیا کرنا ہے تمہیں؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، راہ راست کہاں ملے گی؟ دیکھو یقیناً یہ قرآن تمہارے لیے رہنمائی کرتا ہے اس کی طرف جو سب سے سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ تو یاد رکھیے تمہاری کتابوں میں تو تم نے انحراف کر دیا، اب وہ ہدایت کے لائق نہیں رہی۔ اس سے پہلے تورات کا ذکر ہو رہا تھا جس پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل، یہ کتاب آئی اونلی فار بنی اسرائیل، لیکن قرآن فار ہیومینٹی، ہول مین کائنڈ کے لیے آئی ہوئی ہے، یہ فرق ہے۔ تو دیکھو اب یہ کتاب تمہیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن نے انسان کی ہدایت، پھر بھی اس کی سعادت اور شقاوت کے متعلق کوئی بات نہیں چھوڑی، اتنا اس کے ساتھ جو ہے قرآن کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ قرآن بہترین کلام اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا ہے۔ حارث الابر کہتے ہیں میں مسجد میں حضرت علی سے ملا اور کہا دیکھیے یہ لوگ کیسی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس فتنے سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچاؤ کی صورت اللہ کی کتاب ہے جس میں تم سے پہلے لوگوں کے بھی حالات ہیں، بعد والوں کے بھی، اور تمہارے باہمی معاملات کے متعلق حکم بھی ہے۔ وہ دو ٹوک بات کہتے ہیں، ہنسی مذاق کی بات نہیں کہتے۔ جس نے اس سے حقیر سمجھا، یعنی قرآن کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا، دیکھ لیجئے حدیث کے الفاظ، جس نے اس کلام کو، اس میں وقت لگانا، مال لگانا، صلاحیتوں کو لگانا ٹائم ویسٹ ہے، کوئی اس سے فائدہ نہیں ہے، اور اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ کتنے کی چینلز ہے، ہم وہاں سے سن لیں، یہاں سے سن لیں، کہیں سے بھی سنیے، قرآن کو تو سنیے کم سے کم۔ اگر اس کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ جس نے قرآن کے علاوہ دوسری چیزوں سے راہ ڈھونڈی، یہاں سے مورل لیسنس ملتا ہے، اس ٹی وی سے، اس ڈرامے سے، اس سیریل سے، اگر تم اپنی ہدایت، اپنی گائیڈنس اگر کسی اور چیزوں میں ڈھونڈو گے، اللہ فرماتا ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کی ہے، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے اور حکمتوں سے لبریز نصیحت ہے، وہی صراط المستقیم ہے جس سے خواہشات کجر روی نہیں ہوتے، لوگوں کی زبانیں اس سے مشکوک نہیں بناتے، اس سے عالم لوگ سیر نہیں ہوتے، اس سے بار بار پڑھنے سے جی نہیں اگتا، نہ وہ جو ہے پرانا معلوم ہوتا ہے، اس کے عجائب ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جب اسے جنہوں نے سنا تو فوری بول اٹھے ہم نے عجیب قرآن سنا۔ سو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، جس نے قرآن کے مطابق کلام کیا اس نے سچ کہا، جس نے اس کے مطابق عمل کیا اسے اجر دیا جائے گا، جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، جس نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا اسے سیدھی راہ دکھلا دی گئی۔ تو اے اوار یہ باتیں خوب یاد رکھ لو، ترمذی نے اس کو روایت کیا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایک بار ہمیں سب کو، سب اقوام کو، سب دا ہول مین کائنڈ کے لیے یہ بات ہے کہ آؤ قرآن کی طرف۔ قرآن تو ہم لوگ، قرآن تمہیں گائیڈ لائن دیتا ہے،
تمہارا روڈ میپ ہے، تمہارا لائف کا میپ بتا دیا جاتا ہے۔ اس میں پاسٹ امتوں کی اور پریزنٹ ان فیوچر تمہارے ساتھ کیا معاملہ، اور پریزنٹ جو ہے تم اس قرآن کے مطابق، اس گائیڈ لائن کے مطابق زندگی عمل کرو گے۔ سبحان اللہ، اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے آیت نمبر 11 to 22، دنیاوی نوع انسانی کے لیے عبرت اور نصیحت واضح کر دی گئی ہے۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان برائی کے لیے بھی ایسی ہی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ دراصل انسان بڑا جلد باز ہے۔ انسان کی جلد بازی، اس کی طبیعت، اس کی سائیکالوجی کے بارے میں یہاں پر بتا دیا گیا ہے۔ یہ انسان کی فطرت کو یہاں بیان کرتی ہے۔ جب اسے کوئی سانحہ یعنی رنج، غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، فوری جو ہے دعا دینا شروع کر دیتا ہے، خواہ وہ بد دعا اس کے دشمن کے حق میں ہو، بد دعا کرتے ہیں اس پر لعنت ہو جائے، اس کو موت آ جائے، وہ مر جائے، وہ گر جائے، پتہ نہیں وہ جو مجھے جیسا ستا رہا ہے اس کے ساتھ بھی ایسے ہو، فوری بد دعا دینے شروع کر لیتے ہیں۔ اس کے بدلے میں قرآن ہمیں کیا تاکید دیتا ہے؟ اس کے حق میں ہدایت کی دعا کیا کرو، حالانکہ بعد میں خود اس کا احساس ہوتا ہے کہ اگر اس کی بد دعا قبول ہو جاتی تو اس کا کتنا زیادہ نقصان ہوتا۔ ابو جہل نے اپنے حق میں بد دعا کی تھی، اللہ اگر یہ نبی، یہ قرآن برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ جب وہ جنگ بدر کے لیے نکل رہا تھا، اللہ جو حق پر ہے ان کو زندہ رکھنا، جو باطل پرست ہیں انہیں ختم کر دینا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے اپنے حق میں خود بد دعا دے لی، جنگ بدر میں قتل ہو گیا۔ بس اس کے سمیت 70 بڑے بڑے سرداران قریش قتل ہو گئے۔ اس کے بدلے میں اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آتے، ہدایت اختیار کرتے تو ان کے حق میں بہتر تھا۔ لیکن انسان جو ہے قرآن کو نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آتا۔ اسی طرح مسلمان بھی کفار مکہ سے سختیاں برداشت کرنے پر بعض دفعہ بد دعا کیا کرتے تھے، حالانکہ انہی لوگوں میں سے اکثر بعد میں ایمان لے کر آئے۔ اسی طرح بعض دفعہ انسان تنگ آ کر اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کر بیٹھتا ہے، حالانکہ اگر اس کی دعا قبول ہو جاتی تو اس وقت سے بہت زیادہ صدمہ پہنچتا جس وقت اس نے یہ بد دعا کی تھی۔ تو گویا انسان کی جلد بازی، اس کی طبیعت، اس کی فطرت اکثر اوقات نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے کاموں میں تدریج ہوتا ہے، اس کا قانون جاری و ساری ہے جس میں طرح طرح کے حکمتیں پوشیدہ۔ ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے۔ عالم امر میں کن اللہ نے حکم دے دیا، فیکون یہ ہونے میں ٹیکس ٹائم۔ اب یہ ٹائم میں دیکھیے انسان جلد باز ہو جاتا ہے، طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگتا ہے، اللہ کو کوئی نہیں ملا جی ہمارے ساتھ ہی کرتا ہے، فلانا ہے، یہ ہے۔ اللہ واضح کرتا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کی باتوں میں کچھ نہ کچھ حکمت چھپی ہوئی ہے، تم نہیں جانتے کہ یہ حکمت کیا ہے۔ اگر کوئی تاخیر ہو رہی ہوتا نا، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، نوکری نہیں مل رہی ہے، فلانا چیز نہیں، کاروبار پتہ نہیں ٹھپ ہے، جو بھی ہے، تو فوری واویلا کرنے، چیخ پکار کرنے لگتے ہیں۔ اللہ یہاں پر وارن کرتا ہے۔ تو یہاں پر انسان کی فطرت کو واضح کر دیا گیا ہے کہ جب بھی اس کو اچھائی پہنچتی ہے اترانے لگتا ہے، جب برائی پہنچتی ہے تو بد دعا دینے لگتا ہے۔ اب یہاں سے دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے عروج اور زوال کے آئینے میں تصویر دکھائی، اس میں ہمارے لیے ایک دعوت فکریہ ہے۔ الحمدللہ آج ہم امت مسلمہ ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک زمانے میں بنی اسرائیل بھی امت مسلمہ تھی، وہ بعثت نسل آج بھی ایک قوم کی طور پر موجود ہیں، مگر انہیں امت مسلمہ کے منصب سے معزول کر دیا گیا۔ اب یہ امت نہیں، یہ قوم تو ہے، یہ امت نہیں۔ اب ان لوگوں کی حیثیت سابقہ امت مسلمہ کی ہے، پچھلے 2000 برس سے لوگ بہت زیادہ سختیوں کا شکار ہیں۔ ہمیں ان کی قومی تاریخ، ان کے اتار چڑھاؤ کا ان کے معلومات حاصل کر کر اس تاریخ کو، ہسٹری کو پڑھنا چاہیے۔ دوسرا نقطہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ سابقہ اور موجودہ امتوں کے درمیان مقابلے کے لیے میدان تیزی سے تیار ہو رہا ہے۔ یوں سمجھیے 2 پتنگیں ہیں، اڑ رہی ہیں، تو دونوں میں پیچ پڑ جاتی ہے نا۔
تو بنی اسرائیل اپنی انتہائی زوال کو پہنچنے کے بعد بعثت ایک امت کے پچھلے 100 سال سے مادی لحاظ سے بہت ترقی کر چکی ہے. مسلمانوں کو انہوں نے مغلوب کر دیا اور وہ غالب ہو گئے ہیں. یہ کب ہوا؟ 1970 میں، جیسے میں نے بتایا بالفور ڈکلریشن کے ذریعے سے 1948 میں ان کی بنی اسرائیل کی ریاست وجود میں آ گئی. پھر 1966 میں یہ بہت ایکسٹینشن کرنے چلی گئی، ایکسٹینشن ہو گیا ان کا، اور جو ہے دنیا کے عرب دنیا کا ایک واحد ملک عراق تھا جس سے اسرائیل کو خطرہ ہو سکتا تھا. اس نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت عراق کو، ایران اور عراق کی جنگ میں کیسے عراق کو تباہ و برباد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے کہ تم سدھر جاؤ، سنور جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب برس پڑے. یعنی انسان دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرے لیے یوں کر دے، یوں کر دے، حالانکہ اسے نہیں معلوم جو کچھ وہ اپنے پلاننگ کر رہا ہے، اپنے لیے مانگ رہا ہے، اس کے لیے مفید ہے یا نہیں. اسی طرح انسان اپنے لیے اکثر کچھ مانگ لیتا ہے تو اس کے لیے الٹا نقصان ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں اتنی سالوں سے دعا مانگ رہا ہوں، بیٹا دے بیٹا دے، پتہ نہیں اللہ بیٹا دے ہی نہیں رہا ہے. اس میں کیا حکمت ہے ہمیں نہیں معلوم. قیامت کے دن اس کا جب اجر اللہ دے گا نا تو انسان کہے گا کہ کاش کہ میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی. آج جتنا واویلا کر رہے ہیں، جتنا مایوس ہو گئے، ڈپریس ہو جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو ہے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا ہے. اللہ واضح کرتا ہے، سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا الشَّيْءَ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جس چیز کو تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے وہ بہتر ہو، جس کو تم ناپسند کرتے ہو، لیکن تم جس کو پسند کرتے ہو تمہارے لیے شر ہو، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. لہٰذا بہتر لائل عمل یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے انسان اپنے معاملات اس کے حوالے کر دے. اے اللہ میرے معاملات تیرے سپرد، کیونکہ میرا نفع نقصان تجھ سے زیادہ کوئی بہتر نہیں جان سکتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی دعا جو سکھائی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اے اللہ میں تیرے علم کی بدولت تجھ سے خیر چاہتا ہوں، تیری قدرت کی برکت سے طاقت مانگتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل عظیم کا. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں. تو سب کچھ جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، تو ہر قسم کے عیب کو جاننے والا. یہ دعا کر کر وہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجئے، اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا وہی کرے گا. تو سبحان اللہ یہاں پر تعلیم دی گئی ہے. لہٰذا جلد بازی میں آ کر کسی کو کوسنا، کسی کے ساتھ جو ہے کسی کو لان تان کرنا دین اسلام میں منع کر دیا گیا. دین اسلام کا مزاج اخوت، محبت، عفو درگزر، معاف کر دو، جانے دو، اور فرگیو اینڈ فرگیٹ کیا کرو. کیونکہ انسان کا مزاج وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بہت جلد باز ہے. اپنی اس جلد بازی اور جو ہے کوتا نظری کی وجہ سے شر کو خیر، خیر کو شر کر بیٹھتا ہے، سمجھ بیٹھتا ہے. پھر اللہ مثال کے طور پر ہمیں سمجھا رہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ نَهَارًا آتَيْنَا فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. دیکھو ہم نے تمہارے لیے دو نشانیاں، تاریک رات کو کر دیا، رات کی نشانی، اور روشن بنا دیا دن کو، دن کی نشانی، تاکہ تم اس میں معاش اپنا تلاش کر سکو. دن کو روشن بنایا، اس کی روشنی میں تم لوگ آسانی سے کسب معاش کے لیے دوڑ دھوپ کر سکو، اور تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی اور حساب عدد سنینا. یعنی اللہ تعالیٰ اب اپنی نشانیوں کو واضح کر رہا ہے، دیکھو یہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ. جس رب نے تمہارے آنے سے پہلے کائنات کو سجایا، سنوارا، بیوٹیفائی کیا، تمہارے لیے چاند سورج کے یہ چراغ رکھ دیے ہیں، تمہارے لیے نیند کو باعث سکون بنایا اور دن کو معاش کا ذریعہ بنایا. اتنا فضل کرنے والا رب تمہاری دعاؤں میں اگر کوئی تاخیر کر رہا ہے تو سمجھو اس میں کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہوگی. اس کے بعد بہت اہم ترین بات، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ
وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حِسَابًا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بچائے رکھے۔ ہر انسان کی نیکی، بدبختی اور اس کے انجام کی بھلائی برائی کا اسباب، وہ جو کچھ اپنی ذات ہی میں موجود ہے، وہ سب قیامت کے دن ایک نوشتے کی شکل میں، ایک ریکارڈ کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا تو خود کافی ہے آج تیرا حساب لینے کے لیے۔ دیکھیے جب بچہ ایگزام لکھ کر آتا نا، اس کو خود پتا ہوتا ہے پاس ہے فیل ہے، 50%، 60%، 100% ہے نا۔ تو یہاں پر دیکھ لیجیے ہر انسان کو پتا ہے میں کیا عمل کر رہا ہوں، میرا انجام کیا ہوگا، ہے یا نہیں؟ چاہے ہم دنیا سے کتنا ہی کیوں نہ چھپا لے، کہ اللہ سے چھپ سکے گا؟ ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، جس سے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے، اور وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس دن ہمارے اعمال اچھے رکھے، جسے ہم فخر کے ساتھ لوگوں کو بتا سکے۔ اللہ اس دن شرمندگی ہونے سے ہمیں بچا لے۔ تو طائرہ کا معنی ہوتا ہے پرندہ، دوسرے معنی ہوتا ہے شوم، یعنی قسمت۔ قسمت کے بارے میں لوگ جو ہے پوچھتے ہیں نا، طوطے والے کہنے جاتے ہیں، فال نکالتے ہیں، تو یہاں پر مراد جو ہے انسان کے اعمال نام، اس کی تختی، اس کی کتاب اس کی گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اچھا ہے یا برا ہے، کیا کیا ہے، چھپ کر کیا ہے، لوگوں میں کیا ہے، کیا غیبتیں کی ہے، کیا دل میں وسوسے ہیں، کیا ہے، ایچ اینڈ ایوری کسی کو نہیں معلوم۔ بازو بیٹھے ہیں آپ، گھر میں 10 افراد ہیں، کسی کو نہیں معلوم، لیکن اندر آپ کے کیا چل رہا ہے اللہ کو پتا ہے۔ کل یہ لکھی ہوئی کتاب آپ کے گلے میں، ہر ایک کا نوشتہ، وہ کھلی ہوئی کتاب کے سب اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ، تو اپنا حساب خود لینے کے لیے کافی ہے۔ پڑھ اپنے نامہ اعمال، اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ من اہتدی فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ جو کوئی راہ راست اختیار کرے گا، اس کی راستہ روی اس کے اپنے ہی لیے مفید۔ جو دیکھیے نیک کام کرے گا، قرآن سنے گا، پڑھے گا، اپنی زندگیوں کو سنوارے گا، اصلاح کر لے گا، اس کی اصلاح اس کے لیے ہی کام آئے گی۔ جو گمراہ ہو گیا، ناچ کود کھیلوں میں جو کھیل تماشے میں پڑا رہا، اس کا انجام جو گمراہ ہو گیا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قیامت کے دن ہم کسی کو کل بلیم نہیں کر سکتے، اللہ اس کی وجہ سے میں نے یہ گناہ کیا، یا اللہ اس نے ورغلایا، نو ناٹ ایٹ آل۔ شیطان بھی کوڑا جواب دے گا، اچھا اتنے نادان تھے، میں نے تو دل میں تمہارے وسوسہ ڈالا، تم نے یہ کام کیا، ریموٹ تمہارے ہاتھ میں تھا، ٹی وی تمہارے نظروں کے سامنے تھی، یہ چینلز کون بدلائے، کس نے بٹن دبایا، تم ہی نا، تمہارا ہاتھ نا، میں نے تو ہاتھ پکڑ کر نہیں کرا ہے نا۔ اچھا چینل تم نے دیکھ بھی لیا، چاہتے تو تم اس سے بدل سکتے تھے نا، لیکن ٹکٹکی باندھ کر کس نے دیکھا؟ مجھے بلیم مت کرو، ولا تلومونی، وہ خود جو ہے انکار کر دے گا۔ اور اتنے نادان، 1450 سال سے لے کر تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکار رہا ہے، قرآن بلا رہا ہے تمہیں، اس کی طرف تو تمہیں توجہ نہیں، میری بات پر تم مان لیا، اصل میں تمہارے دل میں خود یہ بات تھی، میری آواز پر تم نے لبیک کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ تو کل کسی کو نہ ماں باپ کو، اللہ دیکھیں بلیم کرتے ہیں نا اس دنیا میں، آپ کی وجہ سے میں فیل ہو گیا، آپ ٹیوشن لگاتے تو میں فیل نہ ہوتا، آپ کی وجہ سے یہ کام ہو گیا، شوہر بیوی، بیوی شوہر پر، ایک دوسرے پر لعن طعن۔ کل قیامت کے دن کوئی کسی پر لعن طعن نہیں کرے گا، اس کی برائی کا اچھائی کا ذمہ دار اس کا خود نفس ہوگا۔ نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ تو برائی کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے، لیکن نفس لوامہ ملامت کرتا ہے، نو ڈونٹ ڈو دس، کراس، دیکھو یہ غلط ہے، لیکن تم کرتے ہو، کرنے کے بعد تمہیں ملامت، توبہ استغفار، تو تمہیں نفس مطمئنہ۔ تو ہر کیے کا وبال تمہیں خود بھگتنا پڑے گا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ عرب میں کہا کرتے تھے اگر میرے جو ہے یہ ذمہ داری نہ ہوتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کرتا، وہ معاملہ کرتا۔ تو لوگ کہا کرتے نہیں تم کھل کر کرو، وہ تمہارے گناہ، اگر تمہیں گناہ بھی دیا نا اس کا بوجھ ہم اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورہ اما پارہ میں ہم جو 3 پارے کی آیت، اس میں نہ کوئی جو ہے کوئی جگری دوست کام آئے گا، نہ کوئی بیوی شوہر کے مددگار، نہ شوہر بیوی، نہ ماں باپ اولاد، اولاد ماں باپ، کوئی نہیں، ایک دوسرے سے فرار بھاگیں گے۔ اللہ اکبر۔ سو بی کیئرفل
کوئی اعمال کرنے سے کچے کانوں کے مت رہیے، ہر ایک کی سن لیا اور جو ہے فوری ایکشن لے لیا، نہیں، اپنی سنیے، اللہ نے دماغ دیا نا، سنیے، سوچئے، دیکھیے، اس کے بعد فیصلہ کریے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کر رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئی۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا۔ دیکھو، خالی اللہ تعالیٰ، ہم سمجھتے ہیں نا بیماری، تکلیف، مشکل، رنج، غم، کسی کی وفات، یہ اس سے اللہ آزمائش کرتا، نہ، اللہ کیا فرماتا ہے، کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ دیتے نا، ان کے ایلیٹس جو معاشرے کی کریم ہوتی ہیں، مال، دولت، اسباب، فرعون کو اللہ نے کیا نعمتیں دیا تھا نا، تو دیکھیے خوشحال لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ نہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگا، رسول کا مزاح، موسیٰ نبی کو جادوگر کہا اور انا ربکم الاعلیٰ، تو کیا کیا، اللہ کا عذاب اس پر چسپا، اس کے ساتھیوں پر، کیسے اللہ نے پانی میں دیکھتے ہی دیکھتے غرق کر دیا، اور اس کو خبر میں صبح شام جہنم کو وہ جو عذاب دیا جانے والا ہے بتا دیا جائے گا۔ دنیا میں جیسا لیڈر ہی کیا کرتا تھا، وہ قیامت کے دن بھی وہ لیڈر کی حیثیت سے رہے گا، پیچھے اس کے فالوور سب سمیت اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ سو بی کیئرفل، پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے۔ ہاف نالج آلویز ڈینجرس، تھوڑی سی بات معلوم ہوئی لوگوں کو فتوے دے دینا۔ صحابہ کے زمانے میں وہ جو تیمم کا مسئلہ تھا نا، تو ایک صحابی کو سردی کا موسم تھا، غسل کی حاجت تھی ان کو، تو کسی نے کہا نہیں جب تک تم غسل نہیں کرو گے تمہارے لیے نماز نہیں۔ وہ صحابی غسل کیے، نماز پڑھے، فوت ہو گئے۔ رسول اللہ سے آ کر کہنے تو اپنے ڈانٹنے لگے، کس نے کہا تمہیں اس طرح کا فتویٰ دینے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسان نہیں کیا تیمم تمہارے لیے؟ تو دیکھ لیجئے، جو بھی بات ہے جتنی سمجھ میں آئے اتنی عمل کر لیجئے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے۔ اور نوح علیہ السلام کے بعد کتنی قومیں، سام، حام، یافس کی کتنی قومیں ہوئی، کون ایمان لے کر آئے، کون غرق ہو گئے، اللہ کو ہی پتا ہے۔ تیرا رب بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہے، وہ من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرہ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ سبحان اللہ۔ جو کوئی دنیا چاہتا ہے، اجلت، ایک ہے دنیا، ایک ہے آخرت۔ دنیا میں سب کچھ ہو جانا، اجلت چاہتا ہے، آج ہی جو ہے نوکری، آج ہی چھوکری مل جائے، بچہ بھی ہو جائے، فلانا ہو جائے، راتوں رات کروڑ پتی، ایوری تھنگ، اور دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، آؤ ہم تمہیں دنیا دے دیں گے، لیکن تمہارا حصہ آخرت میں نہیں ہوگا۔ جو کچھ بھی جسے دنیا چاہیے، پھر اس کے مقسوم میں ہم، اس کے قسمت میں ہم جو ہے مقدر میں جہنم لکھ دیتے ہیں، جس سے وہ تاپے گا، ملامت زدہ، رحمت سے محروم ہو کر رہے گا۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہوگا اس کے لیے کوشش کرے گا، صحیح، دیکھیے صحیح طواف کرتے ہیں نا، دوڑ لگانا، کوشش کرنا اچھے اعمال کرنے کی۔ لوگوں کو کہتے ہیں کلاس میں آئیے، آپ دعا کریے اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اگر ہماری دعاؤں پر سب کو ہدایت مل جاتی تو میری ایک کتاب کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ جب تک کہ انسان انیشیٹ نہ کرے، مجھے آنا ہے، مجھے فلانی جگہ جانا ہے، وہ اٹھے، اپنی تیاری کرے، وہ تمام کام کو اپنے آگے پیچھے کرے، تمام کرے، پھر نکلے، تو پھر دیکھ لیجیے اللہ کی مدد آئے گی، حرکت میں برکت۔ اب بستر پر پڑے رہے، نہ اپنے فون آن کیا، نہ تو اپنے کلاس کا لنک دبائے، تو کیسے کلاس میں آئیں گے؟ پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے ہدایت نہیں دیجیے۔ اب کیا ہر ایک کے گھر اللہ جبرائیل بھیجے گا؟ کیا ہدایت نامہ بھیجے گا؟ کوشش ہمیں کرنی ہے، انیشیٹ ہمیں کرنی ہے، is it or not؟ تو کوشش کرنا ہے، آخرت کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہے۔ جو آخرت کا خواہش مند ہوتا ہے اس کے لیے صحیح دوڑ دھوپ کرنا ہے، جیسی کہ اس کے لیے صحیح کرنی چاہیے۔ اور وہ مومن تو ایسے شخص کے لیے صحیح مشکور ہوگی، اس کی کوششیں تھوڑا بھی کرے گا۔ ہم نے سورہ الانعام میں کیا پڑھ کر آئے؟ ایک عمل یعنی ایک نیکی کا اجر ایک لکھا جائے گا، سوچ لیا تو ایک، کرے گا تو 10، سوچے گا ہی نہیں اچھا آج سے میں جو ہے تہجد،
آپ کی ایک اچھا خیال آ گیا، آپ نے سوچا، اس کو عملاً کیا تو اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا جائے گا۔ آپ نے صرف سوچ لیا، اب نیت بھی نہیں، ارادہ بھی نہیں، اس لیے کیا کہتے ہیں، کل آ رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ چاہا تو، یعنی نہ تو ارادہ ہے نہ تو دل میں وہ بات ہے، بس اب پوچھ رہے ہیں تو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہے، وسائل ذرائع کوشش اپنے سے پوری کر کر اللہ کی مرضی اگر چاہے گا تو ٹکٹ بھی ہے، ویزا بھی ہے، پاسپورٹ بھی ہے، پیکنگ بھی ہے، ایوری تھنگ، ایئرپورٹ پر گئے، اللہ کی مرضی ہوگی تو پلین میں بیٹھیں گے، ورنہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آج جو ہے حالات صحیح نہیں، وہ ویدر صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے کینسل کر دیا، چلیے جی سب کچھ تھا نا آپ کے پاس، پھر کیوں نہیں بیٹھے پلین میں؟ بات یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے، ارادہ دیکھتا ہے، کتنی طلب ہے، کتنی تڑپ ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو جو کوئی آخرت کے لیے کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کی قدردانی کرے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کل نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیز دیے جا رہے ہیں، یہ تیرا رب کا عطیہ ہے، تیری رب کی عطیہ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں تک یعنی رکوع بھی ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد 23 آیت سے لے کر کانسٹیٹیوشن آف اسلام 14 قوانین بیان کیے گئے ہیں، کل ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو آخری آیت میں کیا اللہ نے واضح کر دیا، یعنی دنیا میں رزق، سامان زندگی دنیا پرستوں کو بھی مل کر رہے گی، اور آخرت کے طلبگاروں کو بھی عطیہ اللہ کا ہی ہوگا۔ اور کس کا ہوگا؟ قیامت میں کس کو کیا دیا جائے گا، یہ اللہ کا منشا ہوگا۔ یعنی دنیا ہی میں یہ فرق رونما ہو جاتا ہے، تو آخرت کے طلبگار دنیا پرست لوگوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ فضیلت اس اعتبار سے نہیں کہ ان کے کھانے، لباس، مکان، سواریاں، تمدن، تہذیب کے اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ ان سے کچھ بڑھ کر، بلکہ اس اعتبار سے جو کچھ بھی پاتے ہیں صدقات، دیانت، امانت کے ساتھ پاتے ہیں، وہ جو کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے، اللہ کے بندوں پر جو خرچ کرتے ہیں، جیسا دیکھ لیجئے دنیا والے اور اللہ والوں پر کوئی نہ کوئی فرق اور فضیلت ہوتی نا۔ ایک امام صاحب ہیں، ان کی ہم عزت کرتے ہیں کیونکہ یہ نماز پڑھاتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں کہہ کر، تو جو وہ اصل میں کیا ہیں کسی کو نہیں معلوم، لیکن ہم ظاہری طور پر تو عزت کرتے ہیں نا۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، دیکھے گا کون کس نیت سے، کس ارادے سے ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کیا جائے گا، کون کیا کیا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور ہماری زندگیوں کا مقصد آخرت کو پانا، اللہ کو پانا ہے۔ اسی کے لیے دوڑ دھوپ کرنا ہے، اسی کے لیے قرآن کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اپنے اوقات کو اچھی طرح سے استعمال کرنا ہے۔ جو لوگ قرآن کی طرف نہیں آتے ان کو بلانا ہے قرآن کی طرف، اور اللہ سے دعا بھی ان کے لیے کرتے رہنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہماری حدیث کی کلاس ہوگی آپ جو ہے جوائن کر سکتے ہیں۔